رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، آپ نے فرمایا جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر گزار بھی نہیں ہو سکتا۔ گزشتہ کچھ ایام شدت کی بیماری میں اور کچھ تکلیف میں گزرے۔ الحمدللہ رب العالمین کہ اللہ تعالیٰ نے اس تکلیف کو کم کیا اور صحت کی جانب سفر کو آسان بنایا۔ سب سے پہلے اللہ رب العزت کا شکر گزار ہوں جس نے دوبارہ آپ سے مخاطب ہونے کے قابل کیا اور آج ہم یہاں ایک دوسرے سے ملاقات کر رہے ہیں۔ اس کے بعد آپ تمام احباب کا دل سے مشکور ہوں جنہوں نے انتہائی خلوص کا، محبت کا اظہار کیا۔ متعدد احباب نے میسیجز بھیجے، مسلسل بھیجتے رہے، دعائیں کرتے رہے، خیر خیریت پتہ کرتے رہے، تیمارداری کرتے رہے، اور بھی جس طرح سے ممکن ہو سکا کوئی کھانا بنا کر بھیجتا رہا، کوئی اپنی جانب سے کوئی نہ کوئی چیز ارسال کرتا رہا۔ اور سب سے قیمتی وہ دعائیں ہیں جو آپ سب کے دلوں سے نکلیں اور اللہ رب العزت نے ان کو شرف قبولیت بخشی۔ میں آپ سب کا دل کی گہرائی سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین جزا عطا فرمائے، اور جس طرح آپ اللہ کی خاطر مجھ سے محبت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کرے اور اس محبت کو قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ کا سبب بنا دے، اور ہمیں ان نور کے ممبروں کے اوپر جلوہ افروز کر دے کہ جن پر بیٹھے ہوئے وہ لوگ ہوں گے جن کی آپس میں کوئی رشتہ داری یا دنیاوی تعلق تو نہیں تھا، لیکن وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے۔ بہت بہت شکریہ، بارک اللہ فیکم۔ تیسری بات، بیماری، تکلیف اور پریشانی، اس حوالے سے چند گزارشات ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو نعمتیں ایسی ہیں جن کو لوگوں نے بڑا فار گرانٹیڈ لیا ہوا ہے۔ دو نعمتیں ایسی ہیں جن سے لوگ بڑا تجاہل برتتے ہیں، یعنی ان کی قدر نہیں کرتے۔ الصحت والفراغ، پہلی ہے صحت اور دوسرا فارغ اوقات کا ہونا، انسان کے پاس وقت کا ہونا۔ یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں جس میں انسان بڑا کچھ خیر کا کر سکتا ہے، اپنی آخرت کے لیے بڑا کچھ جمع کر سکتا ہے۔ صحت ہوگی تو عبادت ہوگی، نماز پڑھے گا، مسجد جائے گا، پیدل چل کر جائے گا، سردی میں وضو کرے گا، روزے رکھے گا۔ صحت ہوگی تو کسی کے کام آئے گا، صحت ہوگی تو اللہ کے سامنے کھڑا ہوئے گا۔ جب بیماری آتی ہے تو انسان کو پتہ چلتا ہے کہ کتنی نیکی کے کام ہیں جو کرنے چاہیے لیکن اب ہمت نہیں، طاقت نہیں کہ اٹھ کے کر سکے۔ اسی طرح انسان کو اللہ نے فراغت دی ہو، دنیا میں اتنا مصروف نہ ہو، مشغول نہ ہو چکا ہو کہ اس کو لمحے ہی نہ میسر آتے ہوں کہ وہ خیر کے کام کر سکے۔ اگر اللہ نے یہ لمحات دیے ہوئے ہیں تو اپنے وقت کو زیادہ سے زیادہ خیر کے کاموں میں صرف کرنا۔ تو ان بیماری کے ایام میں اس بات کا بھی بڑا احساس ہوا کہ بہت ساری چیزوں پر ہم وقت ضائع کر دیتے ہیں۔ اللہ ہمیں اس وقت کو قیمتی بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح ایک بات کا اور اس حدیث کا مزید احساس بھی ہوا، اور اس پر اللہ رب العزت کی طرف سے ایک شکر گزاری کی کیفیت بھی آئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو بیمار کرتے ہیں تو اپنے فرشتوں کو بلا کر کہتے ہیں کہ میں نے اپنے اس بندے کو محبوس کر دیا ہے، یعنی بیماری میں قید کر دیا، لیکن چونکہ ہے تو بیماری اللہ کی طرف سے، اس لیے ان بیماری کے ایام میں میرا یہ بندہ صحت کے ایام میں جو جو نیکیاں مسلسل کرتا تھا وہ ساری نیکیاں اس کے لیے لکھتے رہو۔ حالانکہ وہ کار نہیں رہا لیکن نامہ اعمال میں یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ یہ اللہ کا خاص فضل اور احسان ہے بندہ مومن کہ جو کام وہ اللہ کی رضا کے لیے مسلسل کر رہا ہو، بیماری کے ایام میں نہ کرنے کے باوجود اللہ تعالیٰ اس کو اس کا اجر و ثواب اسی طرح عطا فرماتے رہتے ہیں۔
تو ان ایام میں یہ بھی خیال آیا کہ نیکی کے کچھ اور کام بھی ایسے ہوتے جو ہم مسلسل کرتے رہتے تو ان ایام میں وہ بھی لکھے جاتے رہتے. کتنی چیزیں مس ہو گئیں, کتنی ساری خیر کی باتیں ہم سے رہ گئیں, لیکن اللہ نے موقع دے دیا ہے تو آئندہ زندگی میں انشاءاللہ ان کو پوری کرنے کی کوشش کریں. اور ایک اور بات جس کا احساس ہوا بھی اور ہوتے رہنا چاہیے, اور وہ یہ کہ اسی طرح کی کسی بیماری میں ہم نے چلے بھی جانا ہے. یہ اللہ کا فیصلہ ہے, اٹل ہے. کسی دن خبر آئے گی کہ فلاں بندہ, اس کا نام یہ ہے ابوبکر صدیق, وہ اس دنیا سے قضائے الہی سے چلے گئے اور فلاں وقت پہ ان کا جنازہ ہوگا. تو بھائی یہ اعلان ہونا ہی ہونا ہے, یہ فیصلہ میرے لیے بھی ہونا ہے, آپ کے لیے بھی ہونا ہے. ہم ہر رات جب سوتے ہیں, صبح جب اٹھتے ہیں تو یہ دعا پڑھتے ہیں الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں اس موت کے بعد دوبارہ زندگی دی ہے. ہر بیماری کے بعد اللہ دوبارہ مہلت دے رہا ہے, دوبارہ مہلت دے رہا ہے. اللہ رب العزت ان مہلت سے فائدہ اٹھانے کی توفیق دے دے. لیکن ایک دن ایسا ہوگا جس دن یہ مہلت تمام ہو جائے گی, جس دن ہمیں یہ جہان چھوڑ کر آگے جانا ہوگا. تو مجھے اور آپ کو یہ بہرحال اپنی چھوٹی بڑی کسی بھی کیفیت میں اور صحت کی کیفیت میں بھی سوچنا ضرور چاہیے. ابھی اگر میرا وقت پورا ہو جائے, آ جائے, تو کیا میں جانے کو تیار ہوں؟ کیا میں مطمئن ہوں کہ میں اگلے جہان اللہ کے سامنے پیش ہو جاؤں اور میرے پاس کچھ ایسے اعمال ٹوٹے پھوٹے ہیں جن کو میں اللہ کے حضور پیش کر سکوں کہ اللہ میں یہاں سے اس دنیا سے یہ کر کے آیا ہوں, آپ نے مجھے یہ کرنے کا کہا تھا, ٹھیک ہے حق تو میں نہیں ادا کر سکتا, نہ کر کے آیا, لیکن کچھ ٹوٹا پھوٹا ایسا اتنی زندگی میں جتنی مجھے مہلت ملی یہ کچھ میں کر کے آیا. بہت ساری جو غلطیاں کر کے آیا ان پر میں نے معافی بھی مانگی. تو یہ محاسبہ ضرور ہوتا رہنا چاہیے کہ کس دن وہ شام آ جائے گی نہیں پتہ. اس لیے اللہ ہمیں وہ محاسبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اپنے سامنے پیش ہونے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے, اور اپنے سامنے پیش ہونے کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کچھ مزید دنوں تک ذرا آرام کا ڈاکٹر نے مشورہ دیا ہے, تو ہم اس ہفتہ اپنی جو کلاسیں ہیں وہ موقوف کریں گے. آج چونکہ میری آپ سے بڑے دنوں کے بعد پہلی ملاقات ہو رہی ہے, کچھ دل کی باتیں آپ سے کرنی تھی. یقیناً آپ بھی مجھے پتہ ہے بڑے مشتاق ہیں اور بار بار پوچھ بھی رہے تھے. تو انشاءاللہ آئندہ سوموار سے ہم اپنی جو کلاس ہے, بلکہ دونوں کلاسز کا, حدیث کا درس بھی اور تفسیر کی کلاس بھی, ان کا آئندہ سوموار سے دوبارہ سے انشاءاللہ ان کو ریزیوم کریں گے باذن اللہ تعالی. تب تک کے لیے انشاءاللہ ملاقات ہوتی رہے گی, لیکن میں کچھ آرام ہی کروں گا, جو زیادہ گفتگو ابھی اس کی اجازت نہیں ہے. اور دعا کریں کہ یہ جمعۃ المبارک تک اس قابل ہو جاؤں کہ جمعہ پڑھا سکوں انشاءاللہ. بڑی خواہش ہے, اللہ توفیق عطا فرما دے. بارک اللہ فیکم, بہت شکریہ. سبحانک اللہ و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک.